الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قام او قعد صلوات میں محمد والے عزیزان محترم معزز سامعین، ایام عزا کے جو دن ہیں وہ بہت تیزی سے گزر کر اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے لہٰذا کچھ دن بچے ہیں، جس قدر بھی امام کا فضائل، امام کا مصائب ہم نے سنا، پڑھا، گریہ کیا، پرسہ دیا، لیکن جو آج کی تاریخ گزری ہے وہ ایام عزا سے ذرا سی مختلف تاریخ ہے، اس لیے کہ ایام عزا میں مسلسل امام حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ چوہٹے کی مجلس میں بہت اچھی گفتگو کی تھی مولانا وسیع حسن خان صاحب نے کہ ہمارے درمیان ہر موقع پر یا حسین کہا جاتا ہے۔ محرم میں، عاشور پہ، اربعین پہ 2 مہینہ 8 دن یا حسین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یا حسین کہا جاتا ہے، کسی کی ماں گزر گئی تو یا حسین کہا جاتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو مجلس کر کے یا حسین بلند کر دو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حسین کس قدر بلند ہے کہ ہر موقع پر یا حسین کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب ائمہ کی شہادت کا موقع ہوتا ہے تب بھی جو نوحہ خان ہوتا ہے وہ بھی یا حسین کہتا ہے، جو ذاکر ہوتا ہے وہ بھی یا حسین کہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ان کے بھی کہنے کا مقصد یہی تھا، اور بہت اچھا انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ جس کی مناسبت ہو اسی کے مصائب و فضائل ہونے چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے سال بھر امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، جو وقت ہے کم از کم اس وقت میں اس امام کے فضائل و مصائب ہونے چاہیے۔ رسول اسلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، الحسن والحسین قام او قعد، امام حسن اور امام حسین یہ دونوں امام ہیں، اگر وہ بیٹھیں تب بھی امام ہیں، اگر وہ قیام کرے تب بھی امام ہیں۔ شاید جملہ آپ تک نہیں پہنچا۔ رسول السلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام صلح فرمائے تب بھی امام ہے، اگر امام کربلا میں جا کر قیام کرتے تب بھی امام ہے۔
ایسا نہ ہو کہ تم امام کی طرف انگشت نمائی کرتے ہوئے نظر آؤ۔ آج بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی اور امام حسین کربلا میں جا کر برسر پیکار کیوں ہو گئے۔ یہ آج بھی شوشہ لگایا جاتا ہے، تبصرے ہوتے ہیں، تو میں ان کو 2 جملوں میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کیوں فرمائی اور امام حسین نے کربلا میں جنگ کیوں کی، ایک ہی جملہ ان سے کہوں گا کہ اے کاش کہ تم نے زبان عصمت سے نکلا ہوا جملہ الحسن والحسین امامان قام او قعدہ، امام حسن دونوں امام ہیں، اگر وہ جنگ کریں تب بھی امام ہیں، اگر وہ صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر امام حسن کے لیے فرمایا تھا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا بڑا نواسا ہے، یہ اسی انداز سے صلح فرمائے گا جس انداز سے میں صلح فرما رہا ہوں۔ امام نے صرف رسول کی حدیث کو مکمل نہیں کیا ہے، بلکہ صلح فرما کر پوری کائنات کو اسلام کا پرچم بلند کر کے دکھا دیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام نے صلح کیوں فرمائی اور ایک امام نے جنگ کیوں فرمائی، اے کاش کہ تم رسالت پیغمبر اور پیغمبر اکرم کی پاکیزہ زبان پر اگر تم غور کر لیتے، اگر تم شک نہ کرتے تو آج یہ مرحلہ نہ آتا۔ اگر تم ان کی گفتگو پر، ان کی لسان مبارک پر شک نہ کرتے تو آج یہ شک کا مرحلہ نہ آتا۔ تم نے ابتدا سے شک کر کے بتا دیا کہ تم مسلسل رسول کی گفتگو میں شک کر کے کبھی امام پر شک کرتے ہو، کبھی رسول پر شک کرتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے عزیزان محترم، امام حسن سبط اکبر، امام حسن، آپ حضرات نے بڑی مجالس سنی ہے، صلح حسن، امام حسن کا دسترخوان مشہور، بے پناہ مشہور دسترخوان امام حسن۔ آخر میں گفتگو کروں گا اس حوالے سے۔ امام حسن جو کہ سبط اکبر ہیں، اسلام کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، اسلام کو ہر چند بگاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ اسلام کسی اجماع میں تو بنا نہیں تھا، یہ اسلام کو یہ ہم اور آپ کی طرح بیٹھ کر کمیٹی میں تو تشکیل پایا نہیں تھا کہ کوئی دوسری کمیٹی بیٹھے اور اس کو ختم کر دے۔ یہ اسلام خدا کا بنایا ہوا، خدا کا بھیجا ہوا تھا، لہذا اب کمیٹیاں بیٹھا کرے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حکومتیں اسے برباد کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہیں، لیکن اسلام اپنے آپ میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، کبھی مصطفیٰ لے کر، کبھی علی لے کر، کبھی فاطمہ لے کر، کبھی حسن لے کر، کبھی حسین لے کر،
اس کو کائنات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ برباد کرنے والے بھی اسی انداز سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ جو عوام کہلاتے ہیں اور جو یہ لے کر بلند کر رہا ہے وہ امام کہلاتا ہے۔ اگر ان کو یہی پتا ہوتا کہ ہم عوام ہیں، یہ امام ہیں، تب بھی یہ کوشش نہ کرتے کہ اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن عزیزان محترم، امام کو بارہا چاہے وہ رسول اسلام ہوں، مولا کائنات ہوں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، دیکھیں بنی امیہ کے گھرانے کی یہی سب سے بڑی خرابی تھی کہ اس کے اندر بغض بہت زیادہ تھا۔ سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ بغض اس کے اندر اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اب وہ کیا کرے کہ اسی بغض کو لے کر اسے جہنم کا ایندھن بننا تھا، لہٰذا اب وہ بغض نکال نہیں سکتا۔ اب اللہ نے اگر اس کے لیے جہنم کو خلق کر دیا ہے تو وہ بغض کیسے نکال پائے گا؟ لہٰذا عزیزان محترم، بنی امیہ کے کارندے آتے رہے، اہل بیت کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اہل بیت ہیں۔ مذاق اڑانے والوں کا خود مذاق بن گیا، لیکن اہل بیت کا مذاق نہیں بن سکا۔ فقیر شام نے امیر کائنات کے بیٹے کو بلایا، امام حسن آئے، فقیر شام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقام پر پہنچیں کہ جس مقام پر پہنچ کر چند جملے اپنے فضائل کے بیان کریں۔ عزیزان محترم، میں مجالس میں یہ کبھی کہتا نہیں کہ ہماری آواز خراب ہے اور طبیعت ناساز ہے، لیکن طبیعت میری بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسلسل مجالس پڑھنے کی وجہ سے اور بے احتیاطی کی وجہ سے میری آواز تھوڑی سی مناسب نہیں ہے، لیکن جس کا تذکرہ ہے وہ قوت دیں گے۔ فقیر شام نے کائنات کے امیر کے بیٹے کو بلایا اور کہا اپنے فضائل بیان کریے۔ امام نے فضائل نہیں بیان کیے، امام نے سب سے پہلے دربار میں آ کر اس مقام پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ فضائل بیان کریے، لیکن امام نے پہلے فضائل کی حد بیان کی ہے کہ میرے فضائل کی حد کیا ہے۔ امام نے کہا لو کنتو، امام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر کہا لو کنتو فی ہذل مقام، لو کنتو عربی میں جو کچھ بھی لطف لے سکتے ہیں آپ لے لیں، اس کے بعد آپ کی زبان میں جو لطافت ہے وہ آپ کے گوش گزار۔ لو کنتو فی ہذل مقام ما اعطان اللہ حولا فحولا لم احصے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اگر میں اس مقام پر جہاں پر معاویہ نے کہا تھا، اگر میں اس مقام پر بلند ہو کر اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کروں، پوری توجہ، اگر میں اس مقام پر بلند ہو کر اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کروں تو ہولاً فہولاً یہ رات گزر جائے گی، یہ دن گزر جائیں گے، یہ سال ختم ہو جائیں گے، ہمارے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ کہا تھا اپنے فضائل بیان کریے، امام نے کہا ہمارے فضائل اتنے ہیں، لم احصے، اتنے فضائل ہیں کہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لسان عصمت کہہ رہی ہے
کہ ہم فضائل اہل بیت نہیں بیان کر سکتے. جب اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں کہ اہل بیت بیان نہیں کر سکتے تو یہ غلام کیا بیان کر پائے گا؟ ہم جیسے غلام، ادنا سے غلام، جو غلام کہنے کے قابل بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، لیکن پھر بھی اس کی رحمانیت، اس کی کریمیت پہ ہمیں اتنا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ وہ ہمیں اپنا غلام تسلیم کرے گا. پروردگارا ہمیں اپنا غلام بنا لے. مولا امام حسن، آقا امام حسن ہمیں اپنی غلامی میں لے لیجئے، ہمیں تسلیم کر لیجئے. ہمیں اور کسی آقا کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آقا حسن کا دربار ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ کریم اہل بیت. اتنا بڑا کریم ہے کہ ہر امام کریم ہے، ہمارے ہر امام کریم ہے، لیکن امام حسن کو کہا گیا کریم اہل بیت. امام حسن اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں. آگے تذکرہ کروں گا. امام نے جملہ کہا، اس کے بعد کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اگر محظوظ ہوں گے تو دل خوش ہو جائے گا. امام نے کہا نحنو زین الجنا. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم جنتی ہیں. امام نے یہ نہیں کہا ہم جنتی ہیں، بلکہ امام نے یہ کہا کہ ہم جنتوں کی زینت ہیں. ہم جنتوں کی زینت ہیں. نحن زین الجنا. ہم مانتے ہی امام اسے ہیں کہ جو جملے پہ توجہ رہے، ہم امام مانتے ہی اسے ہیں کہ جو جنت کے لیے قطار میں نہ لگا ہو. کیا سن رہے عزیزان محترم؟ ہم امام اسے نہیں مانتے کہ جو جنت کے لیے کسی قطار میں لگا ہو، بلکہ ہم امام اسے مانتے ہیں کہ جو قسیم النار والجنہ ہو. ہم امام اسے مانتے ہیں کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہو. ہم اسے امام مانتے ہیں کہ جو جنان کا سردار ہو، جنان کی زینت ہو. ہم امام اسے نہیں مانتے کہ جو کوثر کا پانی پینے کے لیے تڑپ رہا ہو. ہم اسے امام مانتے ہیں کہ جو ساقی کوثر ہو. خود آواز دے، ہم تمہیں کوثر پر ملاقات کر کے جام پیش کریں گے. عزیزان محترم، ہمارا امام ایسا ہے. امام نے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا نحنو حجج الرحمہ. ہم ہیں اللہ کی دلیل. دیکھیے بڑی دقیق گفتگو ہے 2 منٹ کے لیے. اللہ کی دلیل ہم ہیں، یہ امام نے فرمایا. نحنو حجج الرحمہ، ہم ہیں اللہ کی دلیل. دیکھیے جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، تمام انبیاء آئے، سب نے کہا اللہ موجودن. اللہ کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی اللہ ہے. تمام انبیاء نے کہا، تمام اوصیاء نے کہا، تمام ائمہ نے کہا، ہر فرد نے یہی کہا اللہ موجودن. اللہ موجود ہے، اللہ ہے. دیکھیے جب بھی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کی دلیل ضرور ہوتی ہے. بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا. ہم بھی کوئی بات کہیں ایسی کہ جو سمجھ میں نہیں آئے تو فوراً آپ بعد میں مجلس کے بعد کہیں گے بھائی اس کی دلیل کیا ہے جو آپ نے یہ بات کہی ہے. لہذا ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے.
اور یہ تو دعویٰ ایسا ہے کہ جو کائنات کا اسلام کا سب سے پہلا دعویٰ ہے۔ اللہ موجود، اللہ موجود ہے۔ پروردگار عالم کا ہر نمائندہ آ کر سب سے پہلا جملہ یہی کہہ رہا ہے، اللہ ہے۔ میرا امام فرما رہا ہے، میرا آقا حسن فرما رہا ہے، نحن حجج الرحمہ۔ اب پوری توجہ رہے، امام نے کہا پوری امت مسلمہ اگر سوال کرے کہ اللہ ہے، یہ دعویٰ ہے، تو اگر وہ دلیل مانگے، پوری توجہ، اگر وہ دلیل مانگے کہ اللہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہہ دینا کہ دلیل ہم ہیں۔ اس سے کہہ دینا کہ دلیل ہم ہیں، اللہ ہے، دلیل ہم ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، ہم نہ ہوتے، امام نے فرمایا ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ ہم ہوتے، ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، پر اللہ کی بندگی کرنے والا نہ ہوتا۔ ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، پر اللہ کی معرفت رکھنے والا نہ ہوتا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچانوانے والے اہل بیت ہیں۔ پھر امام گفتگو کر رہے ہیں، فتوجہ الیہم، امام متوجہ ہوئے، کیا دیکھا کہ چند شاعر اپنے آپ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کون تھے شاعر؟ وہ درباری شاعر تھے، وہ شاعر درباری شاعر تھے۔ دیکھیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے درباری شاعر سے دور رہا جائے تو اچھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنی ہو سکے آل محمد کے شاعر سے محبت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ آل محمد کے شاعر سے محبت کرو، درباری شاعر سے دور رہو۔ تو وہ درباری شاعر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، فتوجہ الیہم، امام متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا، ایفتخر ہؤلاء من الآباء والاجداد، تم اس کے فقیر شام کے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہو، تم ان کے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہو۔ دیکھیں شاعر بڑا عالی مرتبہ شاعر ہوتا ہے۔ اگر آل محمد کا شاعر ہو، ایک جملہ کہہ دوں کہ شاعروں کی فضیلت یہ ہے کہ چند لمحہ اپنی فکر کو لے کر، پاکیزہ فکر کو لے کر آل محمد کی محبت میں ایک گوشے میں بیٹھتے ہیں اور چند لمحے میں ایک شعر تیار کر لیتے ہیں۔ میں جملہ دوں گا، ایک شعر تیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک شعر تیار نہیں کرتے بلکہ جنت میں ایک گھر تیار کرتے ہیں، جنت میں ایک گھر تیار کرتے ہیں۔ پوری توجہ رہے۔ لیکن ہم نے تو تاریخ میں، روایت میں، حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جو دنیا میں اگر ایک مسجد تعمیر کروائے تو گویا اس نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ معصوم کا قول ہے، جس نے دنیا میں ایک مسجد بنائی اس نے گویا جنت میں ایک مکان تیار کر لیا۔ قسم خدا کی میں قربان جاؤں
آل محمد کے فضائل پر پوری توجہ رہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں قربان جاؤں، میرے والدین قربان ہوں آل محمد کے فضائل پر کہ جن کے فضائل کا ایک مصرع، ایک شعر مسجد کے ہم پلہ ہو جایا کرتا ہے. فضائل دیکھ رہے ہیں آل محمد کے. ایک لمحے میں گوشے گھر میں، گوشے مکان میں جا کر آل محمد کے لیے ایک شعر کہنے کا ثواب ایک مسجد کے بنانے کے برابر حدیث ہے. لہذا عزیزان محترم، ان کی قدر ہمارے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے. امام نے کہا ایفتخر ہؤلاء من الآباء والاجداد، تم ان کے آبا و اجداد پر فخر کرتے ہو. شاید تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں، شاید تمہارے ذہن میں ہمارے آبا و اجداد کی تصویر نہیں ہے. آؤ ان کا شجرہ بھی ہم بتاتے ہیں اور اپنا شجرہ بھی ہم بتاتے ہیں. ان شاعروں کو متوجہ کیا، مجمع کو متوجہ کیا اور کہا وابن الامجاد، توجہ ہے نا عزیزان محترم، وابن الامجاد وزین وابن الامجاد وزین الجداد وزین الجداد. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد میں، پوری توجہ رہے، ہمارے آبا و اجداد میں اور ان کے آبا و اجداد میں فرق اتنا ہے کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی مسلمان نہیں گزرا، ہمارے آبا و اجداد میں کوئی غیر معصوم نہیں گزرا. ہمارے آبا و اجداد میں کوئی غیر معصوم نہیں گزرا، ان کے آبا و اجداد میں کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. تم ان کے قصیدے پڑھ رہے ہو، دیکھو تو ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری معراج کیا ہے، ہماری شوکت کیا ہے، ہماری وقات کیا ہے. عزیزان محترم، امام نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، یہیں سے بات مکمل کروں گا. ایک جملہ کہا لو شئت لجعلت شاما و عراقا و عراقا شاما. امام نے فرمایا بہت زبردست جملہ ہے، اگر محظوظ ہو جاؤ امام حسن کس قدر اپنی قوت کا اظہار کر رہے ہیں. واقعاً دل خوش ہونے والی بات ہے. امام نے کیا کہا؟ لو شئت لجعلت عراقا و شام عراقا، اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں. کیا قوت ہے امام حسن کی. یہ جملہ امام حسن کی زبان سے ہی زیب بھی دیتا ہے، جشتا بھی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس نے کہا سلونی سلونی، جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھ لو، ہمارے پاس ہے اللہ کا علم. لہٰذا امام نے کہا ہم اگر چاہے تو عراق کو شام کر دیں، شام کو عراق کر دیں. کتنا فاصلہ ہے، لیکن شہر بدلنے کی بات نہیں کی ہے امام نے، ملک بدلنے کی بات کی ہے. اس کے بعد امام نے عرض کیا مرأت ورجلا مرأت ومرأت رجلا، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. اتنے ہی میں ابھی امام نے یہ جملہ کہا ہے فقام رجل من الحزاب، ایک بدتمیز آدمی کھڑا ہوا اسی مجمع سے اور وہ کہتا ہے دعویٰ کا عظیمہ
یبن بطول یبن ابی تراب دعویٰ کا عظیمہ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. من یقدر علی ذالک، اس شخص نے کہا کس کے اندر اتنی قدرت ہے کہ جو یہ کام کر سکے. من یقدر علی ذالک، کس کے اندر اتنی جرأت ہے، کس کے اندر اتنی طاقت ہے. اسے نہیں پتا تھا آل محمد کی طاقت کا. جیسے اس نے کہا من یقدر علی ذالک، فنظر الیہ امام، پس امام نے نظر فرمائی، امام نے نظر فرمائی. اب امام کا نظر فرمانا تھا. اس کے بعد امام کی زبان سے جملہ نکلا، کہا کتنے بدتمیز ہو، مردوں کے درمیان کیوں کھڑی ہو. جیسے ہی اس نے اپنے اوپر غور کیا، آیا تھا بڑا سج دھج کے، جا رہی ہے سر جھکا کر. اب جیسے ہی معاویہ نے دیکھا یہ تو پورا تختہ ہی پلٹ گیا، غصہ آ گیا معاویہ کو. یہ ایک مشہور و معروف عالم دین ہے، ان کا جملہ یہ ہے کہ اس کو غصہ آ گیا معاویہ کو. اور جب غصہ آیا کہ دیکھا مطلب یہ ظاہر سی بات ہے، چھوٹی بات ہے، مرد کو عورت کرنا، عورت کو مرد کرنا. اما دنیا کو پتہ نہیں ہے، اگر کائنات آل محمد کے فضائل صحیح سے سن لیتی، پڑھ لیتی، اگر وہ ایک مقام پر آ کر ٹھہر جاتی کہ جو آل محمد ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے ہیں، زندے کو مردہ کرتے ہیں، تو اب اس کے سامنے کائنات کے دوسرے کام. لیکن کائنات سمجھ نہیں پائی. غصہ آیا، اس نے دیکھا کہ اتنے پیار سے، اتنے انتظامات کے ساتھ جو آیا تھا اب وہ سر جھکا کے جا رہی ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ابھی جنسیت بدلی تھی اب میرا تختہ بدل جائے. لہٰذا اس نے غصے میں آ کر کہا بس 5 جملے اور کہنے کی اجازت ہے اور وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ دیجیے. امام نے فضائل بیان نہیں کیے، امام نے وحدانیت کا کلمہ پڑھا، فضائل پڑھے اور اس کے بعد کہا محمد ہمارا نانا ہے، علی ہمارا بابا ہے، حسین میرا بھائی ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا جو شاید امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہو کہ کیسے کیسے اس کے در کے غلام ہوتے ہیں. کا نانا ہمارا محمد ہے، علی ہمارا بابا ہے، حسین ہمارا بھائی ہے، جبریل میرا غلام ہے. جو فرشتہ ہے، اعلیٰ فرشتہ، وہ ہمارا غلام. لہٰذا عزیزان محترم، شاید وقت زیادہ ہو گیا ہو، امام نے ایسے ایسے دربار میں جا کر اپنے آپ کو اجاگر کیا ہے کہ جہاں پر دربار میں جانے سے پہلے کیا تھا، امام آئیں گے مذاق اڑانا ہے، امام آئیں گے انہیں نیچا دکھانا ہے، امام آئیں گے ان کو بے عزت کرنا ہے. اما جسے اللہ عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ عزت دے اسے کون بے عزت کر سکتا ہے. اسی لیے کبھی بے عزتی سے نہیں ڈرنا چاہیے، بس یہ خیال رہے کہ ہم حق پر ہیں. بہت بڑا جملہ ہے. بے عزتی سے نہیں ڈرنا چاہیے، بس یہ خیال رہے کہ ہاں ہم حق پر ہیں، ہاں ہم سچے ہیں. بس اس کے بعد عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. اما کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جسے اللہ عزت دے دے اسے بندہ ذلیل کر سکے. کسی کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے.
امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، بس بات مکمل کر رہا ہوں، جیسے ہی شامی شخص ہے، جیسے ہی امام کے چہرے پر نظر پڑی اس نے امام کو گالیاں دینا شروع کی، امام کے خلاف زبان جاری کی، نازیبہ الفاظ بلند کیے۔ اب یہیں سے درس لو اپنے امام سے کہ امام کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا صابر ہے، کتنا بڑا صابر ہے۔ ہم اور آپ ہوتے، امام نے دیکھا کہ وہ نازیبہ الفاظ ہماری شان میں کہہ رہا ہے، امام نے کیا کیا؟ امام خاموشی سے سن رہے ہیں۔ وہ شخص جب تھک گیا تو امام نے کہا السلام علیکم یا شیخ۔ اگر ہم اور آپ ہوتے، بتائیے ایمان سے، سچائی سے ہم اور آپ ہوں، اور دشمن تو کیا کوئی اپنا بھی آ کر گالیاں دینا شروع کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اسے گالی نہیں دیں گے، اپنی شرافت کی نشانی پیش کریں گے تو اپنی زبان سے گالی تو نہیں دیں گے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ ضرور کہہ دیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، امام نے کہا السلام علیکم۔ امام نے کہا شاید تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں تو تم مجھے خوشنود کر سکتے ہو، اگر تمہیں چاہیے تو میں کھانا دے سکتا ہوں، اگر تمہیں چاہیے تو میں کپڑے دے سکتا ہوں، اگر تمہیں چاہیے تو میں دولت دے سکتا ہوں، اگر تمہیں چاہیے تو سواری دے سکتا ہوں، اگر تمہیں چاہیے تو میں حاجت روائی کر سکتا ہوں، اگر تم جو بھی پریشانی میں مبتلا ہو میں دور کر سکتا ہوں۔ امام نے اس کے بعد 3 جملے کہے، روایت ہے، میں نے خود پڑھی ہے، عربی کی روایت کہتی ہے کہ امام نے 3 جملے کہے، کیونکہ یہ سارے جملے جب کہہ چکے، میں عربی اس لیے نہیں پڑھا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ امام نے کہا 3 جملے اس کے بعد کہ یہ جو کچھ چاہیے میں دوں گا۔ اس کے بعد امام نے کہا کیونکہ ہمارا گھر بھی بہت وسیع ہے، ہمارا خاندان بھی بہت بلند ہے، اور ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہے، اگر دولت نہ ہوتی تو امام کا دسترخوان اتنا وسیع نہ ہوتا۔ شاید وقت ہوتا تو میں دسترخوان امام حسن پہ پڑھتا کہ دسترخوان امام حسن کی عظمت کیا ہے اور اس کی وسعت کیا ہے۔ کس سے مقایسہ کیا جائے تو امام حسن کا دسترخوان طویل نظر آئے گا۔ امام حسن کا دسترخوان اتنا بلند تھا کہ 24 گھنٹہ دسترخوان بلند ہے، لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں، دسترخوان کبھی سمٹتا نہیں ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا مولا مجھے مہمان بنا لو۔ مولا نے کہا آؤ، قریب آؤ، مہمان بن جاؤ۔ قریب آیا، امام نے سوکھی روٹی پیش کر دی، ادھر سے ایک کٹورا پانی پیش کر دیا، کہا یہ لو مہمانی میری طرف سے۔ کہا مولا یہ کھاؤں گا، اتنی سوکھی روٹی یہ میں کیسے کھاؤں گا؟ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا اگر تمہیں اچھے کھانے ہوں تو برابر میں دسترخوان لگا ہے۔ ہائے ہائے، دسترخوان لگا ہے، وہاں پر لذیذ غذائیں ہیں، جا کر کھا سکتے ہو۔ وہ اٹھا، دسترخوان پر پہنچا، ایک طرف کھاتا ہے ایک طرف رکھتا ہے۔ امام حسن نے کہا جتنا دل چاہے کھا لو، رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دوں کہ جب تمہیں بھوک لگ جائے تو آ جانا، یہ دسترخوان کبھی سمٹتا نہیں ہے، یہ دسترخوان کبھی لپیٹا نہیں جاتا۔ اس نے کہا مولا
ایک شخص ہے وہ بڑی سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا گوشت وہ بھی کھا لیں، ذرا سا وہ بھی، اس لیے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ سب گوشت کے بڑے شوقین ہیں، آج بھی عرب کے لوگ گوشت پہ ٹوٹے پڑتے ہیں، ویسے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، لیکن بہرحال عرب میں زیادہ تر، جب اس نے ظاہر سی بات ہے امام سے کہا مولا یہ سوکھی روٹی کھائیں گے، یہ روایت ہے، تو امام نے، یہ ہماری جیب سے جملہ ہے، امام نے سوچا ہوگا شاید اسے اونٹ کا یہ دمبے کا گوشت چاہیے، ظاہر ہے اس پہ سوکھی روٹیاں نہیں چل پائیں گی، لہٰذا اس دسترخوان پہ پہنچے گا، وہاں ہر طرح کی غذائیں تھیں، دنیا کی تمام غذائیں تھیں جو اس وقت مہیا تھیں، لہٰذا امام کا وہ جو دشمن تھا، امام نے اس سے کہا بہتر ہے کہ تم میرے گھر پہ مہمان ہو جاؤ، وہ شخص قدموں میں گر پڑا اور گرنے کے بعد کہتا ہے مولا، اب جملہ سن لینا یہیں سے مسائل، مولا میں جب آیا تھا تو آپ کا اور آپ کے بابا کا دشمن تھا، میرے کلیجے میں بغض بھرا تھا، لیکن آپ کے اخلاق نے، آپ کے کردار نے، آپ کے نیچر نے، آپ کے کیریکٹر نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ ایک جملہ کہتا ہے جو تاریخ میں ہے، کہا انت حجت اللہ فی ارضہ، ابھی امام چند لمحے پہلے کہہ رہے تھے نحن حجج الرحمہ، ہم ہیں اللہ کی دلیل، اب یہ جو آنے والا دشمن تھا امام کے اخلاق پیش کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اگر دنیا میں کوئی حجت ہے تو وہ آپ ہے اللہ کی، امام کے قدموں میں گر گیا، امام کا مہمان بنا، امام کے دوستوں میں شامل ہو گیا، امام کے غلاموں میں محبوں میں شامل ہو گیا، لہٰذا عزیزان محترم آنے والا کیا تھا؟ بغض بھرا تھا، اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ آپ کے بابا کا بغض تھا، بابا کا بغض کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ بغض بھرا گیا تھا، وہ بغض کس نے بھرا تھا؟ معاویہ نے بھرا تھا، وہ بغض کس نے بھرا تھا؟ بنی امیہ نے بھرا تھا، اس لیے کہ مولا کائنات کے حوالے سے سارے منبروں سے ایسی ایسی باتیں کہی گئیں کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کے اوپر لان تان کریں اور ان کا بغض اس کے کلیجے میں ہو، اسے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے، بس جوان ہو تو وہ بغض کے ساتھ ہی جوان ہو، ایسے ایسے مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، لیکن عزیزان محترم بات وہیں پر آ کر تمام ہو جاتی ہے کہ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے، بات آگے تو عرض کر دوں، مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الثعبان، یہ شاید آپ کے لیے تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہو، بات پہنچ جائے گی، علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ باب الثعبان نام ہے، ثعبان کا مطلب ہوتا ہے اژدہا، سانپ، وہ باب الثعبان نام کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جمعے ہی تو ایسی نماز ہے کہ جس میں پوری پبلک آتی، پنجگانہ میں نہ ہو لیکن جمعے میں آتی ہے، خیر
پروردگار ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی وقت پر توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے جمعے میں رش ہوتا ہے اسی انداز سے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا ہو۔ امام جملہ کہہ رہے ہیں، امام خطبہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے ایک سانپ آیا، لوگ ڈرے، راستہ بنا۔ ظاہر ہے راستہ بنا کیا؟ ڈر کے بن گیا راستہ۔ لوگ کھڑے ہو گئے ادھر ادھر، مولا کائنات نے کہا ڈرو نہیں، وہ میرے پاس آ رہا ہے۔ حلال مشکلات نے سب کی مشکلوں کو آسان کیا اور کہا بیٹھ جاؤ، وہ پریشان نہیں کرے گا، وہ میرے پاس آ رہا ہے۔ وہ سانپ آیا، سوال کیا، امام نے جواب دیا۔ وہ فرشتوں میں سے تھا، جن میں سے تھا، وہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ کبھی تذکرہ کریں گے۔ جو کہنا ہے وہ میں عرض کر دوں، وقت نہ لگ جائے۔ وہ آیا اور چلا گیا۔ جہاں سے آیا تھا اور جہاں سے گیا اسی جگہ کو باب الثعبان کہا جاتا ہے۔ جہاں سے آیا اور جہاں سے گیا وہیں پر گیٹ بنایا گیا اور اسی کو باب الثعبان کہا جاتا ہے۔ جب معاویہ کا دور آیا تو معاویہ نے دیکھا کہ جو بھی آتا ہے اور آنے کے بعد دیکھتا لکھا ہوا ہے باب الثعبان، یعنی سانپ کا دروازہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ بھی تشریف لائیں آگے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن بس 2 جملے اور۔ جب دیکھا کہ جو کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے باب الثعبان، سانپ کا دروازہ۔ یہ کون سا دروازہ ہے بھائی؟ سانپ کا بل سنا تھا، چلے ٹھیک ہے، بل نہیں تو غار سنا تھا، اس میں لوگوں کا رونا بھی سنا تھا، لیکن یہ دروازہ بھی بن گیا۔ آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی ایسی گفتگو سنے گا سوال تو بنتا ہے، لہٰذا اس نے دیکھا کہ ہر کوئی سوال کر رہا ہے تو فضیلت کس کی ظاہر ہو رہی ہے؟ امام کی ظاہر ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ باب ثعبان کیوں ہے؟ کہا جب امام خطبہ دیتے تھے، دے رہے تھے، ایک سانپ آیا تھا، امام سے سوال کیا تھا اور چلا گیا تھا، لہٰذا یہاں پہ باب ثعبان بنا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس فضیلت کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں پر ہاتھیوں کو بدوا دیا، اس جگہ پر ہاتھیوں کو بدوا دیا، اور ایک عرصے تک، سالوں تک وہاں پر ہاتھی بدھے رہے، اور اس کے بعد اس جگہ کا نام کیا ہو گیا؟ باب الفیل۔ امام کی فضیلت کو ختم کر کے وہاں پر باب الفیل کر دیا، تاکہ اب جو آئے گا اسے کیا کہے گا؟ یہ باب الفیل ہے۔ کیوں باب الفیل ہے؟ اس لیے کہ معاویہ نے یہاں پر ہاتھیوں کو بدوایا تھا۔ لیکن جب دور گیا، امام حسن کا وقت آیا، تو امام نے پھر سے اسے باب ثعبان کیا اور کہا امام کی فضیلت اپنی مقام پر رہے گی، اپنی جگہ پر رہے گی۔ آنے والا آئے گا اور کہے گا کہ ہاں یہ باب ثعبان ہے، یہیں سے امام کے لیے سوال کرنے والا اژدہا گیا تھا۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ امام اپنے بابا کی فضیلتوں کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ آنے والا شخص امام کے بغض میں آیا تھا، امام کے کردار سے امام کا چاہنے والا بن گیا، بغض بھرا تھا، لیکن اس کے اندر العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے علم کا نور عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہی نور ہے۔ اس کی بعض تفاسیر ہیں، ایک تفسیر یہ بھی کہتی ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت کا نور ہے، جس کے اندر یہ نور آ جاتا ہے، وہ چاہے ابو سفیان کے گھر میں کیوں نہ ہو، وہ چاہے یزید کے گھر میں کیوں نہ ہو، وہ چاہے دشمنوں کے نرغے میں کیوں نہ ہو، وہ چاہے عاشور کے دن صبح عاشور تک فوج اشقیاء میں کیوں نہ ہو، جس کے اندر یہ نور ہوگا
وہ اہل بیت کی طرف آ جائے گا، وہ نور لے کر اس طرف آ جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، امام حسن کے جنازے کا تذکرہ کرنا ہے، رسول اسلام کے جنازے کا تذکرہ کرنا ہے، دو جنازوں کا تذکرہ ہے عزاداروں۔ چند جملے پڑھوں گا مصائب کے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب امام علی سے کہا، اے علی 3 دن ہونے کو ہے، میرے بابا کا جنازہ لگتا ہے امت دفنائے گی نہیں۔ علی لے کر گئے، دفن کیا۔ جب علی دفن کر کے واپس آئے، زہرا نے سوال کیا، اے علی میرے بابا کے جنازے میں کتنے مسلمان تھے؟ جناب زہرا نے سوال کیا، علی نے کہا، زہرا یہ نہ پوچھئے کتنے مسلمان تھے۔ امام علی رونے لگے۔ زہرا نے کہا، اے علی نہ روئیے۔ امام علی نے کہا، زہرا میں کیا بتاؤں کہ رسول کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، میں کیسے بتاؤں کہ کتنے لوگ تھے؟ میں گریہ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ مجھے تعجب ہے کہ علی کی دشمنی میں ارے امت رسول کے جنازے کو چھوڑ دی۔ ہاں زاداروں، زہرا نے آنسو پوچھے علی کے، کہا اے علی نہ روئیے، نہ روئیے، صبر کیجیے۔ امام علی گریہ کر رہے۔ علی نے ایک جملہ کہا، فاطمہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں اب کہ جنازہ رسول میں لوگ کم تھے، بلکہ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ جب علی کی دشمنی میں رسول کے جنازے میں یہ حال تھا تو علی کی دشمنی میں علی کے بعد اولاد علی پہ کیا ستم ڈھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ حسن کا دور آیا، یہی معاویہ ہے۔ روایت میں نے 4 دن پہلے پڑھی ہے کہ امام حسن جب بھی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھتے تھے تو بعض دفعہ کہتے تھے کہ میں زہر سے شہید کیا جاؤں گا، اس انداز سے شہید کیا جاؤں گا جیسے میرے نانا کو شہید کیا گیا۔ موقع ملے گا تو کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ رسول کی شہادت ہوئی یا رسول کی وفات ہوئی۔ روایتیں بھی بہت ہیں، تفسیریں بھی بہت ہیں، لیکن جناب امام حسن نے یہ جملہ کہا ہے، معتبر تاریخ ہے، کہ مجھے زہر دیا جائے گا، ایسے ہی زہر دیا جائے گا جیسے میرے نانا کو دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آل محمد کو کتنا ستایا گیا، جتنے فضائل تھے اتنے ہی مصائب بھی ہیں۔ ہاں آزاداروں، امام حسن سے سوال کر لیا، کہا مولا کون زہر دے گا؟ امام نے کہا افسوس تو یہی ہے میرے گھر میں رہنے والی میری زوجہ جعدہ بنت اسعش جو مجھے زہر دے گی، معاویہ کے کہنے پر چھپ کر زہر دے گی۔ اور یہی ہوا، زہر دیا گیا۔ امام کو جب زہر دیا گیا، امام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی۔ امام نے ایک مرتبہ ام فروا سے کہا، اے ام فروا میرے بھائی حسین کو بلا دو۔
کربلا والے شہید کو امام نے طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد جیسے ہی میرا حسین آیا ہے، امام حسن کی حالت کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کیا ہے۔ میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، اگر حسن کے جنازے میں آئے ہو تو گریہ کر کے اٹھنا، اپنے آنسوؤں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے آنسوؤں سے وضو کر لینا، اپنے آنسوؤں سے جناب زہرا کے رومال کو تر کر دینا۔ جناب امام حسن کی حالت کو حسین نے دیکھا، حسین گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب زینب ابھی تشریف نہیں لائی، امام حسن سے کہا، امام حسن نے کہا امام حسین سے ایک تشت لا دیجئے۔ امام حسین نے کیوں؟ کہا مجھے قے جیسی حالت لگ رہی ہے۔ ہاں عزاداروں، تشت آیا۔ حسن نے ایک مرتبہ جیسے ہی حالت بگڑی ہے، ارے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں ایک ایک کر کے آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے حسن کے 72 کلیجے کے ٹکڑے رفتہ رفتہ تشت کو پر کر دیا۔ امام حسن نے جناب امام حسین سے کہا، اے بھیا ایک کام کر دیجئے، اے میرے بھائی ایک کام کر دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا یہ تشت ذرا سا چھپا دیجئے۔ اللہ اکبر، اگر جملہ سن لو گے تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ امام حسین نے تشت چھپانے کی کوشش کی، ارے جناب زینب آنے لگی۔ امام حسین نے کہا بھیا ارے کیوں چھپا دے؟ کہا میری زینب آنے والی ہے۔ جناب زینب اگر تشت میں کلیجے کے ٹکڑے دیکھیں گی تو جناب زینب تڑپ جائیں گی۔ جناب زینب نے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھا، گریہ کیا، امام حسن پر گریہ کیا۔ امام حسن نے ایک مرتبہ امام حسین سے کہا، میرے بھائی مجھے لٹا دو بستر پر۔ امام حسن لیٹے۔ چند سال کے جناب قاسم آ کر سینے پر لیٹ گئے۔ ام فروہ نے جناب قاسم کو اٹھانا چاہا۔ جملہ غور سے سنیں اور میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ جناب روایت ہے عزاداروں، جناب ام فروہ نے امام حسن کے سینے سے قاسم کو ہٹانا چاہا، لیکن روایت کہتی ہے امام حسن نے اس حالت میں بھی امام کو کس کے سینے سے لگا لیا۔ کاش شاید امام کو کربلا یاد آ رہی ہو۔ ہائے رے میرا قاسم کا ٹکڑا کربلا کے میدان میں، یہی قاسم ہوگا۔ ام فروہ سے اسی لیے کہا قاسم کو میرے جدا نہ کرو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، حسن کی شہادت واقع ہو گئی، شہادت پر فائز ہو گئے۔ حسن کا جنازہ تیار ہوا۔ میرا حسن کا جنازہ جب تیار ہوا ہے، ہمارے گھروں میں بھی جنازے ہوتے ہیں، بہنیں بڑی شان سے جنازے کو تیار کرتی ہیں، بڑی شان سے جنازہ اٹھتا ہے۔ کاندھوں پر جب باہر نکل جاتا ہے تب بیویاں آپس میں مل کر گریہ کرتی ہیں، اور جب تک باہر نہیں جاتا تب تک آواز دیتی ہیں، ایک مرتبہ میرے بھیا کی صورت دکھا دیجئے، ایک مرتبہ میرے بابا کو دکھا دو، ایک مرتبہ میرے بھائی کی صورت کو دکھا دو۔ جناب زینب نے حسن کے جنازے کو رخصت کیا، لیکن میں کہوں گا ہائے رے امام حسن کی غربت، ارے کائنات کا پہلا جنازہ ہے، ارے جو گھر سے بڑی شان سے نکلا، ارے
جب نکلا تھا تو کفن سفید تھا، لیکن جب گھر آیا ہے تو کفن سرخ ہو گیا۔ ارے کفن کے اوپر تیروں کی بارش ہے۔ جنازہ واپس آیا، امام حسین نے اندر کیا، جناب زینب آئی، رونا شروع کیا، بھیا یہ کیا ہو گیا؟ امام حسین نے کہا پہلے میرے ساتھ لگ کر، میرے ساتھ بیٹھ کر امام حسن کے جنازے سے تیر نکلوا دو بہن، بعد میں تفصیل بتاؤں گا۔ جناب زینب ہیں، بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہیں، حسین تیر نکال رہے ہیں۔ عزاداروں، جناب امام حسن کے مصائب سن رہے ہو، آخری جملہ ہے مصائب کا۔ امام حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہیں، زینب ہے، حسین ہیں۔ زینب نے دیکھا میرا بھائی حسین گریہ کر رہا ہے، سبھی گریہ کر رہے ہیں، لیکن حسین ذرا رقت زیادہ ہے، حسین کی آواز ذرا زیادہ بلند ہے۔ زینب نے سوال کر لیا میرے بھائی گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ گریہ تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن اس انداز سے گریہ کیوں کر رہے ہو؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا، جناب زینب نے کہا بھیا اس انداز سے گریہ اس لیے کر رہے ہیں کہ امام حسن کے جسم سے کفن اور تیر دونوں ملا ہوا ہے اور نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور سوچ رہے ہوں گے میرے بھیا کس تکلیف میں ہوں گے، لیکن امام حسین نے کہا اے بہن زینب، ارے یہ تکلیف ایک طرف، جملہ سن لینا، یہ تکلیف ایک طرف، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ زینب ارے ابھی تو تم تیر بھائی کے جنازے سے بڑی آسانی کے ساتھ نکال رہی ہو، لیکن ایک وہ وقت آئے گا، ارے کربلا کا میدان، ارے میرے جسم پر ہزاروں تیر ہوں گے، لیکن تم اتنی پابند ہو کہ تیر تو کیا کفن بھی نہ دے پاؤ گی۔ ہاں عزاداروں، امام حسن کے جنازے کو گھر سے نکالا گیا، جنت البقیع کی طرف لے جا کر دفن کیا گیا۔ ایک جملہ کہوں گا اور جتنا گریہ کرنا ہو کر لینا، یہیں سے رحمت تمام ہو جائے گی۔ آج کربلا آباد ہے، سامرہ آباد ہے، نجف آباد ہے، کاظمین آباد ہے، مشہد آباد ہے۔ میرے ہر امام کی قبر پر بڑے خوبصورت گنبد بھی ہیں، روضہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن آئے رے میرے حسن کی مظلومیت، ارے آج بھی ارے میرے مولا کی قبر بے سایہ، جنت البقیع میں فاطمہ کی قبر کے ساتھ بے چراغ ہے، بے سایہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بارلہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، تجھے واسطہ ہے دسترخوان والے امام کا، کریم اہل بیت کا، کہ یہاں پر جتنی آنکھیں اشکبار ہیں، جتنے چہرے غم امام حسن میں مرجھائے ہیں، جن کا دل رو رہا ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ پروردگار امام حسن کے صدقے میں جو بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار
ان سب کی اولاد کو کامیابی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امیر کائنات کی بادشاہی کا، تو انہیں ان کے کاروبار میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مراجع عظام کے حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ جتنے جوان ہیں ان سب کو بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو بچوں کی توفیق دے کہ بچوں کی عزت کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا کہ ہم سب کو امام کے حاضر و ناصروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری آخری دعا جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم